اگر قرآن واقعی آپ اور مجھ سے مخاطب ہے تو سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تو وہ ہستی ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے، جس نے بارشیں برسا کر تمہارے لیے پھل تیار کیے، سمندروں میں الہی قانون سے تیرنے والے جہازوں کو تمہارے قبضے میں دے دیا، یہ نہریں تمہارے لیے مسخر کر دی، یہ گھومنے والے آفتاب، یہ مہتاب، سورج اور چاند تمہیں ان پر حکمران بنا دیا، یہ لیل و نہار کو تمہاری حکمرانی میں دے دیا۔ ایون دیٹ جو کچھ تم نے چاہا، جو تم نے چاہا، جس کی تم نے تمنا کی، تمہیں عطا کر دیا گیا۔ ہر چیز تمہیں عطا کر دے گی، ہر چیز میرے لیے مسخر کی گئی تھی، تو پھر آج ہر شے کافروں سے، انگریزوں سے باتیں کیوں کر رہی ہے؟ میرے ساتھ گفتگو کرنا کائناتی چیزوں نے بند کیوں کر دیا ہے؟ پتہ ہے کیوں کر دیا ہے؟ مالک کائنات فرماتے ہیں جو لوگ اپنے اوپر ظلم توڑتے ہیں نا، پھر اللہ کبھی انہیں سیدھی راہ پر نہیں ڈالتا۔ اور شرک کے بعد جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ جہالت ہے۔ آپ نے غور کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے، تمہارا بستر، تمہارا بچھونا۔ اور عجیب بات ہے، ہم نے کبھی اپنے بچھونے پر غور و تفکر ہی نہیں کیا، یہ میرا بچھونا کیسا ہے، اس کا طول، اس کا عرض کیسا ہے، یہ اس کی ابتدا کیسی ہے، اس کا اختتام کیسے ہونے جا رہا ہے، اس پر یہ ہریالی کرنے والا پانی کہاں سے آتا ہے، پانی آیا کہاں سے تھا، ہر چیز۔ ایون دیٹ اس میں 92 ایلیمنٹس میں سے ایک ایلیمنٹ کی اگر میں بات کروں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ معلوم کرنا اتنا ضروری نہیں ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اگر آپ کے ذہن میں کبھی سوال پیدا ہو زمین کیسے بنی، اور آپ اس کو صرف اتنا جواب آنسر کر کے چپ کرا دیں خود کو کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور ایون دیٹ یہ کافی نہیں ہے۔ یقین جانیے اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے اللہ کا علم ارض و سما کو محیط ہے، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے، تاکہ تم جان لو۔ آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فولاد کے بارے میں کیا آپ کو ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فولاد سے بنی ہوئی اشیاء، جہاز، طیارے، ٹینک، نیوکلیر ریئیکٹرز اور نہ جانے کیا کیا دیکھ کر حیران ہوتے ہوں گے۔ اس کی ہیبت سے آج دنیا کانپ رہی ہے، لیکن وہ قومیں کس قدر طاقتور ہیں جنہیں استعمال فولاد کا علم آ گیا، اور وہ قومیں کتنی پیچھے رہ گئی ہیں نا، جنہوں نے اس کائنات کا، اس قرآن کا مطالعہ حق کے ساتھ کرنا چھوڑ دیا۔ آپ کو پتہ ہے مالک کائنات نے یہ حکم تو آپ کو دیا تھا، مجھے بتایا تھا اللہ نے کہ ہم نے فولاد اتارا جس میں زبردست ہیبت ہے، دنیا کے لیے بے شمار فائدے ہیں، لیکن فولاد ساری کی ساری باتیں کافروں کے ساتھ کرنا شروع ہو گیا۔ ایک بڑا عجیب نقطہ ہے، مالک کائنات نے جتنے بھی فقہی مسائل قرآن الحکیم میں بتائے ہیں نا، ان کا آغاز عام طور پر یسألونک کے ساتھ کیا ہے کہ تم پوچھتے ہو تو چلو اس کا جواب یہ ہے، تم نے پوچھا اچھا اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن کائنات کے مطالعہ کی بات آتی ہے نا تو اللہ کا انداز نہایت تاکیدی، ایسے کہ یہی حقیقت ہے۔ مالک کائنات اسی سے اعراض کی جو سزا متعین کرتے ہیں وہ ملی اور قومی موت تجویز کرتے ہیں۔ آپ نے غور کیا، مالک کائنات نے ایک تاریخی واقعہ سنایا ہمیں۔ عزیر علیہ السلام گزر رہے ہوتے ہیں بیت المقدس کے قریب، بخت نصر تباہ کر چکا ہوتا ہے، یہودیوں کو نیست و نابود کر چکا ہوتا ہے۔ حضرت عزیر گزرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں، ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ یہ اس قدر ویران بسی کیا کبھی دوبارہ بھی حیات پا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انہیں 100 سال کے لیے وہیں پر سلا دیتے ہیں۔ جب 100 سال بعد عزیر علیہ السلام کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اپنے طعام کی طرف، اپنے پینے کی چیز کی طرف دیکھو ذرا، اپنی شراب کی طرف، غالباً انجیر اور دودھ کی طرف ذرا دیکھو کہ 100 سال کی لمبی مدت میں بھی یہ چیزیں خراب نہیں ہوئیں۔ ہم نے اسے معجزہ سمجھا اور آگے چل دیا، کام ہم نے رکھا فقط اذکار سے۔ یہی آیت جب پڑھی اہل مغرب نے، انہوں نے سوچا اچھا تو کھانے پینے کی چیزوں کو 100 سال تک محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ آج آپ ان کے بیوریج دیکھتے ہیں، ان کے ٹین پیک ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹین پیک میں ہم ایک سال پرانا دہی استعمال کرتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ ان کا فریز کیا ہوا گوشت، ان کا سٹور کیا ہوا فوڈ سال ہا سال خراب نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس کو صرف ایک معجزہ نہیں، ایک دروازہ سمجھا کہ قرآن ہم سے بات کر رہا ہے کہ خوراک کو
100 سال تک کے لیے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ مزید آپ نے غور کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اب اپنے گدھے کو دیکھو، غور کرو، ہم تمہیں دنیا کے سامنے ایک نمونہ بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نمونہ بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، ہم نے اسے نمونے کے طور پر لیا ہی نہیں، معجزہ سمجھا، آگے چل دیے۔ اس نمونے کو انگریزوں نے نمونہ ہی سمجھا، اور پھر اللہ نے کہا دیکھو ذرا ہم ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ان کو ترتیب سے جوڑتے ہیں، اس کے بعد ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا اللہ سرجری سکھا رہے ہیں؟ آپ نے معجزہ سمجھا، آگے چل دیے، اور وہ سرجری کی دنیا میں آج امام بنے بیٹھے ہیں۔ اس بات کے بعد عزیر علیہ السلام یہ پکار اٹھے کہ مجھے قدرت الہی اپنے رب کے علم کا آج علم حاصل ہو گیا۔ یہی وہ علم ہے جس کے نتیجے میں ایمان میں تقویت نصیب ہوتی ہے، یہی وہ علم ہے جس کے نتیجے میں اللہ کے ساتھ بانڈ مضبوط ہوتا ہے، یہی وہ علم ہے کہ جب اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہاں اللہ مزید سکھا رہا ہے، اللہ مزید بتا رہا ہے، انہیں صرف ثواب نہیں ہوتا، انہیں اس دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آج مغربی تجربہ گاہوں میں آپ طرح طرح کی انہی آیات کی اپلیکیشنز دیکھ رہے ہیں، اور مسلمان فقط ایک دن میں، ایک مہینے میں یا ایک سال میں ان آیات کو ایک مرتبہ پڑھ لینے پر اکتفا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ امامت کس کو سونپتا ہے، ابتلاء خلیل کو دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کائنات کے تمام حسن و جمال پیش کر دیے گئے۔ اب آپ کو ان تمام حسین مظاہر فطرت میں سے ایک معبود کا انتخاب کرنا تھا۔ آپ کی عرش رس نگاہ آسمان کے نوری کھلونوں کی چیر کر بدیع السماوات والارض تک جا پہنچی۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کہا تھا؟ اچھا یہ ڈوب گیا ہے تو پھر اللہ کا خلیل ابراہیم پسند نہیں کرتا، لا احب الآفلین، میں غروب ہو جانے والی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ پتہ چلا ابراہیم کا مزاج تقلیدی نہیں تھا، تحقیقی تھا۔ علامہ اقبال کہتا ہے اگر تقلید بودے شیوائے خوب، پیمبر ہم رہے اجداد ریفتے۔ اگر تقلید اچھا شیوا ہوتا تو پیمبروں کو پھر یہ دیا جاتا نا، تحقیق اچھا شیوا ہے، اسی لیے ہمیں تحقیق سکھائی گئی۔ مزید دیکھیے ابراہیم علیہ السلام پر پھر ایک مرتبہ ابتلا آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مردوں کو دوبارہ زندہ کر دوں گا، اور دوبارہ زندہ کرتا ہوں۔ مالک کائنات سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ربی آرینی کیف تحیی الموتی، اے میرے رب مجھے دکھا تو صحیح، تو احیاء اموات کرے گا کیسے، مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ کیا اللہ نے ڈانٹ دیا وہ خبردار تحقیق کا دروازہ بند ہو چکا؟ نہیں، اللہ نے 4 پرندوں کو المختصر ذبح کرنے کا حکم دیا، ان کے سامنے دوبارہ زندہ کر کے دکھا دیا۔ جب یہ ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا وہ ایک محقق ہیں، مالک کائنات نے ریوارڈ کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب میں تمام دنیا اسلامی کا، سارے انسانوں کا تمہیں امام بناتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میری اولاد کے متعلق کیا حکم ہے، کیا ان کو بھی یہ امامت پہنچے گی؟ تو اللہ نے بتایا ابراہیم یہ کوئی وراثت نہیں ہے، یہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، مشرکوں کو نہیں پہنچتا، جاہلوں کو نہیں پہنچتا۔ جو لوگ قرآن کا مطالعہ، اس کائنات کا مطالعہ، ان دونوں کا حق ادا کرنا چھوڑ دیں گے ان سے امامت چھین لی جائے گی۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے، مالک کائنات نے کئی مرتبہ حکم صادر فرمایا ہے انظروا ما فی السماوات والارض، ذرا دیکھو تو صحیح، یہ جو میں نے لفظ کہا ہے دیکھو تو صحیح، یہ حق ادا نہیں کرتا کہ زمین و آسمان پر نظر تو ڈالو۔ آئیے ذرا معنی اور لغت کے اعتبار سے دیکھیں نظر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ قاموس فیروز آبادی کے مطابق نظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، غور کرنا، معائنہ کرنا، سوچنا، تفکر و تدبر کرنا۔ گویا مال کے کائنات نے آپ کو یہ آنکھیں دی ہیں، آپ ان سے دیکھیے، بس ان سے دیکھیے، نہیں مزید آگے دیکھنے کے لیے دوربین ایجاد کیجیے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مال کے کائنات نے آپ پر نماز فرض کر دی، صلاۃ فرض ہے، اتنا کافی ہے۔ اب اس کے لوازمات آپ نے دیکھنے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو نہیں بھیجنا جاؤ اس کے کپڑوں کو صاف کرو، جاؤ اس کا منہ دلواؤ، اس کے پاؤں دلواؤ، سر کا مسح کرواؤ، ہاتھ دلواؤ، اس کا وضو کرواؤ۔
اب اٹھاؤ اس کو جا کے مسجد میں پھینکاؤ۔ اللہ نے ایسا نہیں کرنا۔ اللہ نے ایک حکم دے دیا، صلاۃ فرض ہے، یہ سارے کام اب آپ نے دیکھنے ہیں کہ جسم کو، کپڑوں کو کس طرح سے پاک کرنا ہے، آپ نے قبلہ کا تعین کس طرح سے کرنا ہے، آپ نے وضو کا اہتمام کس طرح سے کرنا ہے، آپ نے چل کے جانا ہے مسجد میں، یہ سارے اہتمام آپ کے سپرد۔ اسی طرح سے مالک کائنات نے کہہ دیا اس کائنات کو غور و تدبر کے ساتھ دیکھو۔ اب یہ کیسے دیکھنا ہے؟ دوربینیں ایجاد کرنی ہے، خوردبینیں ایجاد کرنی ہے، ٹیلیسکوپ سے ایجاد کرنی ہے، معائنہ کرنا ہے، تدبر تفکر کرنا ہے۔ لیکن افسوس مسلمانوں نے اس کو اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں۔ انگریزوں نے دیکھا تو اللہ نے ان کو ریوارڈ دے دیا۔ آپ ذرا غور کیجئے، جو انسان فائدہ مند ثابت ہوتا ہے نا، جس کو یاد رکھنے کے قابل ہوتا ہے، ہم اس کے نام پر عمارتیں بنا دیا کرتے ہیں۔ آج تک لاہور میں گنگا رام ہسپتال اس کی ایک عظیم یادگار کے طور پر آپ کو نظر آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ اسلوب اپنایا۔ آپ قرآن الحکیم میں ذرا دیکھیں گے، آپ کو صورتوں کے نام اس طرح سے نظر آئیں گے۔ کہیں پر صورت نمل ہے، کہیں نحل ہے، کہیں عنکبوت اور کہیں انعام، کہیں دخان، کہیں مائدہ، کہیں الکہف، کہیں نور، کہیں صافات، کہیں طور، کہیں نجم، کہیں قمر، کہیں حدید، کہیں قلم، کہیں الدہر، کہیں انفطار، کہیں البروج، کہیں الطارق، کہیں الفجر، کہیں الشمس، کہیں اللیل، کہیں الضحیٰ، کہیں التین، کہیں العصر، کہیں الفیل، کہیں لہب، کہیں فلک، کہیں ناس۔ آپ کو نہیں لگتا مالک کائنات یہ تمام تر قدرتی مظاہروں اور ان جانوروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اب کیا سورت بقرہ میں صرف بقرہ کی بات ہوئی ہے؟ اس کا نام سورت موسیٰ بھی تو ہو سکتا تھا، سورت عیسیٰ بھی ہو سکتا تھا، سورت بنی اسرائیل بھی ہو سکتا تھا، سورت تقویٰ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کا نام سورت بقرہ ہے۔ اس کا مطلب ہے مالک کائنات آپ کو توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ جو میں نے نام لیے ہیں، آپ ان تمام ناموں کی طرف تفکر کیجئے، تدبر کیجئے۔ یہ راستے ہیں مالک کائنات کو پہچاننے کے، اس دنیا کو اپنی تسخیر میں نیچے لینے کے۔ یقین جانیے جو قوم بھی ان مناظر کائنات کو اس قدر اہمیت دینا بند کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کی ترقی کے دروازے اس پر بند کر دیتا ہے۔ اقبال یاد آتا ہے، وہ کہتا ہے ہر کے محسوسات را تقصیر کرد، عالم از ذرہ تعمیر کرد، کوہ و صحرا و دشت و دریا و بحر و بر، تختہ تعلیم ارباب نظر۔